تک رکا. کتنا اچھا ہو جو اسی زبان سے ہمارے قصیدے پڑھے. تیری یہ زبان ہماری مدحت میں کیوں نہیں بولی؟ اس نے کہا یا ابن رسول اللہ میرے پاس علم نہیں، بڑا چاہتا ہوں کہ میں آپ کے فضائل پڑھوں لیکن میرے پاس علم نہیں. یہ بات پنڈی بھٹیاں میں ضرور کہوں، آل محمد کی محبت کتابوں سے نہیں عطا سے ملتی. جتنے بھی میری قوم کے نوجوان بیٹھے ہو، میرے بادشاہ کا فرمان ہے ہمارے دشمنوں میں گھرے ہوئے ہو اور چاروں طرف سے سوالوں کی بارش ہو جائے. امام کہتے ہیں ایک لمحے کے لیے بھی اپنی جہالت میں پریشان نہ ہونا، آنکھیں بند کرنا، ہمیں 14 دن اس زبان بھر کے ہماری وکالت کا ارادہ کر، ہم نے اس زبان پہ اپنی گفتگو جاری کر قبلہ احسان رضوی صاحب اتنا کہنا تھا. اس نے کہا امام نے کہا کتنا اچھا ہو تیری زبان میری مدحت میں بولے. اس نے کہا مولا میرے پاس تو علم ہی نہیں. اتنا کہنا تھا یہ امام نے زمین سے ایک مٹی کا ذرہ اٹھا کے اس کا زبان پہ امام نے یوں مٹی کا ذرہ رکھا. مٹی کا ذرہ رکھنا اس نے آنکھیں بند کر کے کھول کے اس نے چوک میں کھڑے کر آؤ میں تمہیں علی کے فضائل سناؤں. مجھے منبر عزت آل محمد کی قسم الکترا کتاب میں لکھا ہے کہ لوگوں کا رش اکٹھا ہو گیا. اس نے علی کے فضائل پڑھنے شروع کر دیے. لوگوں کی ہاتھ دل پہ آ گئے. لوگوں نے کہا ہمارا دل اپنے سینے سے باہر نکل رہا ہے، ہمارے دماغ پھٹنے کے قریب آ رہے ہیں. یہ جو باتیں تو کر رہی ہے زندگی میں ہم نے کبھی کسی بشر سے نہیں سنی. یہ تو نے کہاں سے پڑھی ہے، یوں نے کہاں سے سیکھی ہے. اتنا کہنا یہ بستی سے باہر نکل گیا. اس نے دریا کے کنارے میں جا کے علی کے فضائل پڑھنے شروع کیے. پانی ابل کے کناروں سے باہر آنا شروع ہو گیا. اس نے منہ آسمان کی طرف کر کے پڑھنے شروع کیے. پرندے پھڑک کے زمین پہ گرنے شروع ہو گئے. یہ مدینے کی بستی میں داخل ہوا. لوگوں نے اپنے گھروں کے دروازے بند کر دیے. امام جعفر صادق نے آگے اس کا ہاتھ پکڑا. اس کا مولا کیا بھر دیا میرے سینے میں، نہ انسان برداشت کر رہے ہیں